جو پہلی بات آپ نے کی ہے نا، بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بات نا بڑے عرصے سے میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک ہمارا نالج ہے اور ایک ہماری نوئنگ ہے، ایک ہمارا علم ہے اور ایک ہماری آگہی ہے۔ ہمیں ان دونوں میں نا فرق ضرور کرنا چاہیے۔ نالج کے حاصل کرنے سے آپ محفل میں اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دلیل پر قائل کر سکتے ہیں، آپ کوئی آرٹیکل لکھنا چاہیں تو آپ کوئی آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کا چپ کرا سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے وہ نالج صرف کی بیس پہ نہیں تبدیل ہوتی، وہ آپ کی نوئنگ کی بنیاد پر تبدیل ہوتی ہے، جو آپ کا حق الیقین بن چکا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو دو پیراڈاکس باتیں بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ سنی ہوگی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی کوکھ تک۔ تو ہم اس سارے کو پڑھتے تھے۔ اچھا، پھر یہ ہمارے جو بزرگ بابے ہیں نا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، علم و بس کریں او یار۔ تو مجھے بڑا یہ پیراڈاکس لگتا تھا کہ ایک وہ بھی سارے بڑے زبردست لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں علم نہ حاصل کرنا، علم و حاصل نہ، اور اس کا دوسرا مصرع آپ نے سنا ہوگا، کیا ہے بھلا؟ علم و بس کریں او یار، ہاں، اکو الف تیرے درکار، یو نیڈ اونلی ون الف، بس الفابیٹ سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا الف۔ اچھا، میں اس کو بڑا ورک کرتا رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا وہی مطلب ہے جو فرق نالج اور نوئنگ میں ہے۔ جس علم کے کرنے کا، سیکھنے کا کہا جا رہا ہے وہ ہے نوئنگ والا علم، اور جس کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے نالج والا علم۔ اور آپ ہماری جتنی شاعری دیکھیں نا، اسپرچول شاعری، اس میں یہ ہوتا ہے نا، ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایک ہی چایا بھار عذاباں دا، وضو کر لے شوق شراباں دا، تیرے اندر باہر پلیتی ہے، اساں عشق نماز جو نیتی ہے، ول بھول گئے مندر مسیتی ہے۔ وہ آپ نے سنی ہوگی یہ ساری باتیں۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں زندگی کے اندر نا، ہمیں اپنے روزگار کمانے کے لیے تو ایک ایکیڈیمک نالج حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے پین رائٹیلک فوسا کی کتنی کازز ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیماٹیمسس اور ملینا کی کیا کازز ہیں۔ وہ تو ایک ایکیڈیمک نالج کے لیے تو باڈی آف نالج کا اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن زندگی تبدیل ہو جس کے ذریعے سے ہمارا مزاج ایک خاص طریقے سے ہو جائے، وہ صرف نالج سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے نوئنگ چاہیے۔ اور نوئنگ کے کوئی لفظ نہیں ہوتے، نوئنگ آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آبویسلی علم اس کے اندر کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے، آپ نے جو پڑھا ہوتا ہے، جو سیکھا ہوتا ہے، لیکن اکیلا علم جو ہے بغیر ایمان کے، ایمان وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر کسی چیز کے بارے میں آپ کی کنوکشن ہو جاتی ہے، آپ کو کسی چیز پر اعتبار آ جاتا ہے، کسی چیز کے ساتھ آپ کی محبت ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کی جو کمبینیشن سے انسان کو ملتا ہے نا جی، وہ ہے نوئنگ، اور وہ انسان کی زندگی تبدیل کرتی ہے۔ ہمارا پرابلم اس نے آپ دیکھا ہوگا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپ کو لیکچر دیں گے، بڑی بڑی بات، مگر ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا تھا، بابا جی نیک محمد ان کا نام تھا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پتر تو نا، اللہ نے بقول ان کے، اللہ نے تیری زبان چ اثر رکھا ہے تو لوکاں نال گلاں کریا کر۔ میں نے ایک جگہ یہ بتائی بھی تھی بات اپنی اس ویڈیو میں، تو اور ساتھ انہوں نے مجھے کہا لیکن اپنے اتنے دو شرطاں لا لیں، ایک تے او گل کہیں نہ جیڑی تیرے دل عمل وچ نہ ہوے۔ اب یہ کتنی بڑی شرط ہے، مطلب کتنی بڑی شرط ہے، وہ بات منہ سے مت نکالنا جو تمہارے عمل میں نہ ہو، اور دوسری وہ بات مت نکالنا جس کا تمہیں پتہ نہ ہو۔ بعض اوقات ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ بات آپ مذہبی حوالے سے کہیں، چاہے وہ غیر مذہبی حوالے سے کہیں، جس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نہیں یہ امریکہ جڑا ہے نا، امریکہ نے تباہ کر دینا فلانے کو، آپ کو اس کو ایویڈنس ہے اس بات کا؟ اسی طریقے سے بعض ہم مذہبی باتیں ایسی اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں جس کا کوئی، تو ہمارے وہ بابا جی نے مجھے کہا کہ اچھا اب یہ میرے اوپر نا ایک اتنی سخت تلوار لٹکی ہوئی ہے، وہ گل منہ چوں نہ کڈی جیڑا عمل نہیں کرتا۔ آپ ذرا امیجن کریں، اچھی بات کہنے کا کس کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب اس کو آپ کو اس فلٹر سے گزارنا پڑے کہ آپ کے عمل میں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کے پاس بات کرنے کو کچھ، میں تو کبھی سوچتا ہوں ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے، ہمارے پاس بات کرنے کو ہے کیا؟ تو لیکن مجھے اس کا پازیٹیو یہ فائدہ ہوا کہ جو بات، چونکہ ان کا حکم ہے کہ میں نے منہ سے باتیں کرنی ہیں، تو کم از کم میرے اوپر ایک اوبلیگیشن ہوگی کہ میں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو وہ اسی ایکسرسائز میں چلا جاتا ہوں۔ تو آپ کی پہلی بات کا یہ جواب ہے کہ یہ بات دنیا میں باتیں تو موجود ہیں بالکل۔ آپ دیکھیں نا، وہ ایک سیف کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں،
اب کوئی بھی بات کر کے دیکھے وہ صرف انداز بیان کا فرق ہوتا ہے. لیکن میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس بات کے پیچھے پڑیں جو کہ ہمارے دل کے ایک یقین کا حصہ بن جائے, چاہے وہ تھوڑا سا بھی ہو. آپ دیکھیے کہ آخرت میں اب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں نا, تو ایمان کا ایک ذرہ بھی کافی ہے. ظاہر ہے اس کو جتنا ہمارا بڑھتا جائے گا تو اس کا آپ کو اس کا لیول بڑھتا جائے گا, لیکن جتنا بھی ہمارا علم ہونا وہ صرف منہ زبان کا علم نہ ہو. اور آپ ابھی ایک دن اپنے اوپر پابندی لگا کے دیکھیں کہ منہ سے آپ نے وہ بات نکالنی نہیں ہے جو آپ کے عمل کا حصہ یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہیں ہے, نوئنگ کا حصہ. آپ دیکھیں کہ بہت عرصہ آپ چپ ہی بیٹھے رہیں گے, لیکن کچھ عرصے بعد وہ آپ کے پھر عمل کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو بھی کلچر ہے, جس طرح کی آپ نے بات کی ہے, ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لے کے آنا چاہیے جو واقعی ہمارا حق الیقین ہے, جو ہم کنونس ہیں وہی بات کریں گے, اور بات کا اثر بھی تب ہوگا جب ہم کنونس کریں گے. دوسری آپ نے وہ میڈیکل والی بات کی, میرا خیال ہے باقی لوگ سنگل آؤٹ ہو جائیں گے, تو میں انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو بتا دوں گا. انشاءاللہ عزیز. میرا کچھ کوشچن ہے, تھوڑا لمبا ہو تو اگر سب سے معذرت. یہ لیجر ٹائم ہے نا, تو اس میں یہ تو کوئی فارمل گفتگو تو ہے ہی نہیں.